حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شمس صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں۔ آپ نے تقریباً تینوں آڈیوز میں ایک بات کو کئی دفعہ دہرایا ہے، بار بار آپ نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ یار آپ مجھ سے ڈیٹ کیوں مانگتے ہو۔ میں نے بار بار پوچھا نا، آپ 1882 سے پہلے مرزا صاحب کی زندگی پیش کرنا چاہتے ہیں یا 1891 سے پہلے؟ تو آپ نے مجھے بار بار ان آڈیوز میں کہا ہے کہ یار مجھ سے تاریخ نہ مانگو، 1882 سے پہلے لے لو یا 91 سے پہلے لے لو، جو مرضی لے لو۔ دیکھیں ایک ساتھی آپ کے ہیں، ان کی میں نے یہاں آڈیو شیئر کی ہے، لوگ بے چین ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ ایک ہی بات کا رگڑا لگتا ہوا دیکھتے رہیں۔ لوگ چاہتے ہیں بات آگے بڑھے، آج بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا میری گزارشات۔ آپ تاریخ اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کو پتہ ہے میں جو بھی تاریخ بتاؤں گا اس کے پیچھے مرزا صاحب کی زندگی ناقابل بیان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا تھا نا من قبل ہی، اس سے قبل، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ من قبل ہی سے کیا مراد ہے۔ جب پہاڑ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے، من قبل ہی سے مراد ہے اس سے پہلے، جس دن ساری قوم نے جھٹلایا، ایک ہی دن آیا تھا، وہ حد فاصل ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کسی نے جھٹلایا۔ لوگ صادق اور امین کہتے تھے آپ کو۔ اب مرزا صاحب کا وہ حد فاصل آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ نہ 82 کا نام لیتے ہیں، نہ 91 کا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں 82 کا پیش کروں گا تو بھی میرے لیے مسئلہ ہے، 91 کا پیش کروں گا تو بھی میرے لیے مسئلہ ہے۔ جی تو شمس صاحب، جس طرح آپ نے میرے سامنے 1882 اور 1891 دونوں چوائسز رکھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی جو مرضی چن لو، 1882 سے پہلے کر لو یا 1891 سے پہلے کر لو، تو میں بھی اب آپ کے لیے ہی یہ دونوں چوائسز چھوڑ رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے آپ نے چن لینا ہے۔ میں ایک واقعہ 1891 سے پہلے کا پیش کرنے لگا ہوں، ایک واقعہ مرزا صاحب کی زندگی کا 1882 سے پہلے کا پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نہیں بتانا ہے کہ کیا 1891 سے پہلے مرزا صاحب مامور من اللہ ہونے کے حقدار تھے، ان کی زندگی اس قابل تھی کہ وہ مبعوث من اللہ یا مامور من اللہ کہلا سکتے۔ آپ نہیں بتانا ہے کہ نہیں 1882 سے پہلے کیا مرزا صاحب اس قابل تھے، ان کی زندگی اس قابل تھی کہ ان کو مامور من اللہ کوئی بندہ تسلیم کرتا ہے۔ یہ سنیے واقعہ 1887 کا میرے سامنے ان کا ایک خط کھلا ہوا ہے، اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے، کہ کہتے ہیں کہ شاید انہی الفاظ کو آپ نے کلمہ رنج و خفگی سمجھا ہوگا، مگر حاشا و کلّہ میرا وہ منشا نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔ میں پھر بعد اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ اخراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں آپ ہی ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے۔ اس قصور کا میں خود معترف ہوں۔ شمس صاحب، یہ بتانا ہے آپ نے قصور مرزا صاحب نے کیا کیا تھا۔ اس قصور کا میں خود معترف ہوں کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا۔ لوگوں نے مرزا صاحب کو براہین احمدیہ چھاپنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ مرزا صاحب نے یہ قصور کیا کہ وہ پیسے جو لوگوں نے کتاب چھپوانے کے لیے دیے تھے کہ مرزا صاحب دین اسلام کی خدمت کرنے لگے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں اس قصور کا، میرا یہ قصور ہے کہ جو پیسے لوگوں نے مجھے کتاب کی قیمت کے لیے دیے تھے وہ میں ادھر ادھر خرچ کرتا رہا ہوں، مہمانوں کی آمد وغیرہ پر۔ بڑی تفصیل ہے اس کی لمبی۔ شمس صاحب، خائن کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے مرزا صاحب کو پیسے دیے تھے کتاب چھپوانے کے لیے کہ اسلام کی خدمت ہو، مرزا صاحب نے اس امانت میں خیانت کی اور وہ پیسہ ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ کرتے رہے۔ میں سکین لگا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا اور بتائیے گا
کہ جو بندہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے لوگوں کی امانت میں، کیا وہ مامور من اللہ مبعوث من اللہ کہلا سکتا ہے؟ جی محترم شمس صاحب، آپ نے اردو پڑھی ہے، سیکھی ہے، اسی لیے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہ پڑھ لیجیے وہ خط۔ اس کے بعد میں یہ دوسرا ان کی زندگی کا واقعہ 1882 سے پہلے کا پیش کرنے لگا ہوں، اور آپ کو ہی منصف بنا کے آپ سے ہی پوچھتا ہوں، کیا اس طرح کا شخص مامور من اللہ مبعوث من اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی زندگی اس سے پہلے پاک تھی؟ دعوی مبعوثیت سے پہلے، دعوی ماموریت سے پہلے کیا اس کی زندگی اس قابل تھی کہ وہ لوگوں کو کہتا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ؟ کہہ سکتا تھا؟ سنیے مرزا صاحب کے بیٹے کے الفاظ، کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ صاحبہ نے بتایا کہ ایک دفعہ مرزا صاحب اپنی جوانی کے زمانے میں تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے، یعنی مرزا صاحب اپنے والد کی پینشن وصول کرنے گئے، تو پیچھے پیچھے مرزا محمدین بھی چلا گیا، وہ مرزا صاحب کے چچا زاد بھائی تھا۔ مرزا صاحب نے جب پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا۔ اب آپ کو میں منصف بنا کے پوچھوں گا کہ مرزا صاحب کو بہلا کر اور پھسلا کر وہ قادیان آنے کے بجائے کہاں لے گیا؟ اور مرزا صاحب کو بہلانا اور پھسلانا کیا ممکن تھا؟ میری بات غور سے سنیے گا۔ قادیان لانے کے بجائے وہ باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا، ادھر ادھر۔ جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ مسیح موعود شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔ جب اس نے پیسہ سارا اڑا دیا مرزا صاحب نے، اور اس نے پیسہ تو مل کے اڑایا نا، بعد میں وہ مرزا صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا نا، پیسہ تو مل کے اڑایا۔ اچھا، مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی؟ سوال میرا یہ ہے آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی جب مرزا صاحب کو وہ بہلا کر اور پھسلا کر قادیان نہیں آنے دیا، باہر لے گیا اور سارا پیسہ اڑا دیا؟ اور کن کاموں میں اڑایا پیسہ دونوں نے؟ اب آگے مسئلہ یہ ہے، اگلی بات سن لیجئے۔ آگے مرزا صاحب کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ امام دین ہمیں چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتا رہا، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا، آخر اس نے چائے کے ایک قافلے پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا، ہاں، مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ اچھا، وہ مرزا صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا اور جا کر اس نے پھر ڈاکہ ڈالا۔ شمس صاحب، عام طور پر یہ واقعات پاکستان انڈیا کے معاشرے میں ہوتے ہیں، لڑکے گھر سے بھاگتے ہیں، جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ لڑکے واردات کرتے ہیں، لیکن جن سے پیسہ اکٹھا ہی ختم ہوتا ہے وہ واردات بھی اکٹھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ مرزا صاحب کی بات پر اعتبار کر لیں کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں ساتھ نہیں تھے، محمدین نے ڈکیتی کی تھی، چائے کے قافلے پر ڈاکہ مارا تھا، اور ہم نے مرزا صاحب کی بات کو سچا ماننا ہے، مرزا صاحب اس کے ساتھ نہیں تھے، ٹھیک۔ لیکن میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی؟ کیا اس عمر میں کسی کو کوئی بہلا کر پھسلا کر ایسے لے جا سکتا ہے کہ اس کو اتنی ہوش نہ ہو کہ میں نے یہ پینشن اپنے والد کی گھر لا کر دینی ہے والد کو، اس لیے میں آیا ہوں یہاں؟ وہ اس کو بہلا کر پھسلا کر ایسے لے گیا؟ کیا وہ روٹی کو چوچی کہتا تھا بندہ؟ میں مرزا صاحب کی نہیں بات کر، جنرل بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نیچے لکھا ہوا ہے 1864 سے 1868 کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا بتائیں گے 1864 میں مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی؟ اگر آپ کو نہ پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے اپنی عمر تو ویسے 1839-40 پیدائش لکھی ہے، لیکن ان کا بیٹا وہ کہتا ہے نہیں، مرزا صاحب کو غلطی لگ گئی ہے، مرزا صاحب کی پیدائش 1835 میں ہوئی۔ اچھا، اگر 35 مانے تو ذرا غور تو کریں مرزا صاحب کی عمر کتنی سے 1864 میں؟ 29-30 سال کا بندہ، 2 بچوں کا باپ، بیوی گھر میں، 29-30 سال کا بندہ۔ شمس صاحب، آپ کے علاقے میں بندہ بالغ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے گناہ اور ثواب کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ 29-30 سال کا بچہ تو نہیں نہ ہوتا۔ اس کو بہلا پھسلا کر کوئی بندہ لے گیا، پیسے ادھر ادھر اڑا کے پھر وہ الگ ہو گیا اس سے، اور وہ ڈکیتی دوسرا کرنے لگا۔ شمس صاحب، یہ مرزا صاحب کی زندگی ہے، اس پر غور فرمائیں، اور ممکن ہو تو آئندہ اس دلیل کو کبھی کسی کے سامنے نہ پیش کریں کہ مرزا صاحب کی زندگی ان کے دعویٰ سے پہلے کی تھی، ہمارے لیے حجت ہے۔ 1882 سے پہلے ان کی یہ زندگی تھی، 91 سے پہلے یہ زندگی، دونوں میں نے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک آخری بات پیش کر ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک شمس صاحب، ایک بات جو میں بار بار پیچھے 3 دن کرتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے اب میں نے سوچا کہ اب بات کو آگے بڑھائیں، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ سچے نبیوں کو تو آپ نے خود میری دلیل کو مانا، اور جامع ترمذی کی حدیث پیش کر کے آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، کفار مکہ کہتے تھے ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس کلام کو جھوٹا کہتے جو آپ پر نازل ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا نہیں کہتے تھے۔
اس کلام کو نہیں مانتے تھے۔ مرزا صاحب کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، کلام کی نہیں ہم بات کرتے، ہم مرزا صاحب کی باتوں کو جھوٹا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں جو خلاف حقائق ہیں۔ یہ تیسری اور آخری بات پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ محمد علی خان آف مالیر کوٹلہ نے مرزا صاحب کو خط لکھا عبداللہ آتم کی جب پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی، لمبی بات ہے، لمبا خط اس نے لکھا اور ایسے سمجھیں کہ خون کے آنسو رویا وہ بندہ، اور اس نے کہا مرزا صاحب اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں، آپ نے جو پیشگوئی کی تھی کہ عبداللہ آتم مر جائے گا 15 مہینے، وہ مرنے کی بجائے وہ تو پھر رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، وہ تو ہماری بےزتی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں، اس کی صاف جھوٹی ہو گئی ہے، اس کی اب کوئی طویل بھی نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب نے اس کے ان شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے کیا کہا؟ مرزا صاحب نے کہا حدیبیہ کے قصہ میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے تھے۔ یہ ابتلاؤں کی نظیر دی ہے مرزا صاحب نے کہ نبیوں کی پہچان میں ابتلائیں آتی ہیں اور ان ابتلاؤں کی کوئی مثال مانگتے ہیں آپ، لو میں مثال دینے لگا۔ یہ مرزا صاحب مثال دینے لگے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سچے نبیوں کی پہچان میں ابتلا آتی ہے لوگوں کو۔ مثال مرزا صاحب نے یہ پیش کی ہے کہ حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے تھے، وجہ یہ تھی کہ پیشگوئی کفار مکہ۔ اچھا، آپ نے شمس صاحب تفسیر ابن کثیر سے یہ بات نکال کے دکھانی ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے تھے۔ حدیبیہ کا قصہ میں آپ کو بتا دوں سورہ فتح میں لکھا ہوا ہے، آپ کو خود پتا ہوگا، ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ قرآن کا نالج رکھتے ہیں۔ تو سورہ فتح میں یا آپ پورے قرآن میں سے دیکھ لیں، حدیبیہ کے قصے میں کہاں یہ بات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، آپ وہ بات پیش کر دیجئے، ورنہ آپ مان لیجئے کہ مرزا صاحب کے کلام کا جھگڑا نہیں ہے، مرزا صاحب کے ان جھوٹوں کی وجہ سے ہم ان کو جھوٹا مانتے ہیں جو خلاف حقائق باتیں ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں نا بات، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی، آپ تفسیر ابن کثیر سے یہ بات نکال کے دکھا دیں، میں آئندہ یہ بات نہیں پیش کروں گا، کہوں گا کہ نہیں یہ تو بات مرزا صاحب کی جھوٹی نہیں ہے، ورنہ ماننا ہوگا کہ مرزا صاحب نے خلاف حقائق بات کی ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ بات نہیں لکھی، مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارے عامر صاحب نے یہاں پر دلائل پیش کر کے سوالات اٹھائے ہیں، یہی طریق درست ہے اور موضوع کو بھی انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ بس اگر ایک بات کا بھی خیال رکھا جائے تو میرے لیے انسب ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک کر کے پیش کریں سوالات، بجائے 3 شبہات کو ایک ساتھ پیش کرنے کے ایک ایک کر کے اگر پیش کیا جاتا تو میرا وقت بھی بچ جائے گا اور سامعین کو حسب سہولت سننے کا بھی موقع ملے گا، غور کرنے کا بھی موقع ملے گا، ورنہ مجھے سارے کے سارے ایک دن میں جواب دینا ہو تو وہ پھر وقت بہت لیتا ہے، دوسرے کام بھی ہوتا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ بہرحال انشاءاللہ سب کا جواب دیا کروں گا انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے عامر صاحب نے یہاں مجھے بتایا کہ یار مجھ سے تاریخ نہ مانگو، وہ تاریخ آپ کے نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جو بھی تاریخ بتائیں گے اس سے پہلے مرزا صاحب کی زندگی ناقابل بیان ہے۔ یہ میرے بارے میں ہمارے عامر صاحب نے بتایا ہے، استغفر اللہ واللہ ثم اللہ، میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا، بلکہ اس کے عکس ضرور سوچا تھا کہ کوئی تاریخ میں کیوں معین کروں، انبیاء کی زندگی تو پاک ہوتی ہے ساری زندگی، اور سابقہ دعویٰ کی نشاندہی تو نص اعتراض سے خود بخود واضح ہو جائے گی، اور الحمدللہ ہو رہی ہے۔ پھر تاریخ لا کے بات کرنے اور پیچیدگی پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے نہیں کیا تھا۔ تو لہذا میرے نہ بتانے کی آپ نے جو وجہ قیاس پیش کی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، تو نہیں کہتا میں، غلط ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس میں من قبلہ اس خاص من قبلہ سے ہی کی جو ضمیر ہے، ہو کی ضمیر، اسے وہ خاص دن مراد تھا جس دن آپ نے فرمایا پہاڑ پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ احادیث میں آپ دیکھیں، مسند احمد کی احادیث دیکھیں، کئی روایتیں آئی ہیں اور ان کے مطابق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا
یہ جملہ تو آپ نے بازار میں فرمایا تھا، پہاڑ پہ تو نہیں فرمایا۔ اور ابو لہب نے پیچھے سے پتھر پھینکنے کا ذکر ہے، ابو لہب کے پتھر پھینکنے کا ذکر ہے اس میں۔ اور پہاڑ پر چل کر آپ نے جمع کیا قریش کو، اور ان کو جو بولا کہ اگر، جیسے کہ جس کا میں نے شروع دن میں ذکر کیا تھا، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، تو اس وقت ابو لہب نے کہا تو تبن لک لہذا جماعتنا، تو وہاں ایک واقعہ ہے اور بازار میں دوسرا واقعہ ہے، ایسا تاریخ سے اور احادیث سے ایسے پتہ لگ رہا ہے۔ غرض یہاں کوئی معین دن نہیں ہے کسی بھی طرح، بلکہ ایک مرحلہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، جس میں آپ نے قریبی جو ابتدائی مسلمانوں سے ہٹ کر علی الاعلان جہرن تبلیغ شروع کرنے کا وقت آیا۔ دیکھیں یہ آیت پر غور سے، آیت کو ہی پڑھ لیں آپ۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ تینوں جگہ ہی کی ضمیر ہے، تلوتہ، ادراکم بہ، من قبلہ، یہ تینوں ایک ہی ضمیر ہے، اور تینوں کا مرجع قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم تو ابتدا میں نازل اقرا بسم ربک الذی والی بات، غار حرا والی بات ہے، اس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے بھی 3 سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت جہرن تبلیغ شروع کی۔ اور ان 3 سال میں، اس درمیانی 3 سال میں تو آپ تبلیغ کرتے رہے، اپنے اندر دار ارقم میں جمع ہوتے رہے، 40 تک مسلمانوں کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے اس وقت۔ تو یہ جو اخفاء کا زمانہ 3 سال ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے آپ کو قرآن مجید کا نزول کا وقت پہلے کا ہے، اور یہ جو جہرن تبلیغ کرنے کے بعد کفار قریش کے سامنے بعد کا ہے۔ تو اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا کوئی معین تاریخ وقت لانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ سابقہ زندگی سے مراد عموماً لوگوں کے سمجھ کے مطابق جن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، قریش کے سامنے، تو ان کے سامنے کی زندگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر عام میں آنے سے پہلے کی زندگی، وہی مراد ہے، اس کے لیے کوئی معین تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ نے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں 3 اعتراضات یہاں پیش کیے، تینوں میں اس کے وہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے وہ کس تاریخ کی بات ہے، تو ہم اس کا جواب ہم دے دیں گے۔ اب اس کو حد بندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے جواب دینے کے ذمہ دار ہوں۔ اب میں آپ کے پیش کردہ صفحات کی طرف آتا ہوں۔ پہلے جو آپ نے صفحہ پیش کیا تھا اس میں یہ ذکر ہے، یہ سوال ہے، 1887 کی بات ہے، ایک مکتوب لیٹر بنا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، یہاں پیش کر کے اعتراض یہ کیا ہے کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ مالی اخراجات کا ذکر انہوں نے، یعنی وہاں کو اخراجات کا ذکر کیا، اور خود کہتے ہیں کہ انہوں نے خرچ کر لیا یا ان سے خرچ ہو گیا، اور کہتے ہیں گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے، اس قصور کا خود معترف ہوں کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا۔ تو آپ اس بات کو، اس میں ذرا مزید گہرائی سے غور کر کے ایسا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت بانی جماعت احمدیہ یہاں پر وعدہ خلافی یا خیانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جواب آپ اس جملے کے اگلے جملے میں دیکھیں، وہی جواب ہے، اور پچھلے صفحے میں جو سابقہ مکتوب ہے اس میں بھی جواب ہے، اور اس مکتوب کے اگلے صفحے میں بھی اس کا جواب ہے، یہ میں یہاں پوسٹ کروں گا۔ اب اگلے صفحے میں کیا لکھا ہے دیکھیں، یہ اگلے صفحے میں نہیں، اس کے مان بعد، مگر یہ بات کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک میرے وہ مصارف کس رنگ میں ہے اور نکتہ چینیوں کے نظر میں کس رنگ میں، اس میں بحث کرنا نہیں چاہتا۔ غرض نکتہ چینی کرنے والوں کے نزدیک ان پہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں اور فی الواقع خدا کے نزدیک کہاں خرچ ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ اب خدا کے نزدیک یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، صاحب مؤلف یعنی مؤلف خود بتا رہے ہیں، یا حضرت بانی جماعت احمدیہ خود اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنے ہی خط میں اور مولوی محمد حسین صاحب کے نام پہ ہی، مقطوع نمبر 2 ایک صفحہ پہلے دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہے، میں یہاں پوسٹ کرتا ہوں۔
کہتے ہیں کہ افسوس سے لکھتا ہوں کہ میری نسبت سوء ظن مسلمان بھائیوں کا کسی معقول وجہ پر مبنی نہیں ہے، یعنی بے معقول وجہ پر ایک سوء ظن سے کام لیا گیا ہے۔ میں ایسے مسلمانوں کی فسخ بیع پر راضی ہوں اور ان کا ظن کسی طور سے درست ہونے میں نہیں آتا۔ یہ تو سچ بات ہے کہ مہمان نوازی کی نیت سے اور خود اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے بہت کچھ روپیہ خرچ ہوتا رہا، روپیہ خرچ ہوتا رہا، یہ نہیں کہا کہ یہ والے پیسے خرچ ہوتے رہے، اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خیال کہ اکثر حصہ اس روپے کا وہی رقوم ہے جو قیمت کتاب میں وصول ہوئی، یہ ایک ضعیف خیال ہے جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دیکھیں اس کے بعد آگے دیکھیں غایت فی الباب، یہ کہ عند ضرورت قیمت کتابوں میں سے بھی کچھ قدر قلیل خرچ ہوتا رہا ہے اور کچھ انہی درمیانی کارروائیوں میں خرچ ہوا جو کتاب کے متعلق تھی، جو کچھ خرچ کرنا پڑا وہ بھی کتاب میں، طباعت میں نہ ہو، کتاب کے متعلق ہو، کتاب چھپوانے کے جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، لکھوانا پڑتا ہے، کئی کام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں ہی لکھا کہ مجھے یقین حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے ایسی حالت میں موت نہیں دے گا کہ ان بدظنیوں کا میرے پر کوئی اعتراض اس قسم کا باقی رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس بدظنیوں کے بعد میں کوئی اعتراض رہا ہے کہ نہیں، میں آگے بتا دوں گا۔ اس سے پہلے اسی مقطوع نمبر 3 جو آپ نے پوسٹ کیا، اس سے اگلے صفحے میں دیکھیں، اسی خط کا تکملہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سرما چشمہ آریہ کے پہلے صفحے پر ہی اشتہار دے دیا ہے کہ جو شخص خرید کتاب پر ناراض ہو اور فسخ بیع کرنا چاہتا ہے، ایسے خطوط جب پہنچیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ جلد تر کتابیں واپس لی جائیں اور ان کا روپیہ مسترد کیا جائے، سو وہ اشتہار اطلاع عام کے لیے کافی ہے۔ یعنی کتاب چھپوانے کے شائع ہونے کی بات بھی براہین احمدیہ 50 جلدوں میں، لیکن خدا کے امر کے مطابق بعض دوسری رکاوٹیں سامنے آ گئی، دوسری مصروفیات آ گئی، اور وہ بھی دینی اور اشاعتی کام ہی تھا۔ اگر دیکھیں یہ شخص سے نعوذ باللہ آپ کے کہنے کے مطابق ایسے کوئی وعدہ خلاف یا خائن شخص نکلے، نعوذ باللہ، تو چاہتے تو اپنی باقی کتابیں تو لکھی ہیں 85 تک، وہ کتابوں کو وہی ٹائٹل دے سکتے تھے، براہین احمدیہ وہی چل رہا ہے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو بالکل دیانت سے کام کیا، خدا کے حکم کے مطابق کام شروع کیا، خدا کے حکم کے مطابق توقف ڈالا، پھر خدا کے حکم کے مطابق دوسرے کاموں میں لگی، وہ بھی سراسر دینی کام تھا، اور خدا تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل میں کام کیا ہے۔ پھر آپ نے لکھا اب اس پر کسی کو اعتراض ہو تو کتاب مجھے واپس کر کے پیسے لے لیں، بار بار اشتہار دیا ہے، اور لوگوں نے کتابیں واپس بھی کی، کسی نے پھاڑ کر کے واپس کر لیا، کسی نے صحیح رنگ میں واپس کیا، یہ سب واقعات ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیں کافی سالوں کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا یہ شکوہ باقی نہیں رہا کسی کو۔ ایک دوست ہے جو کتاب حضرت میں اگلے بھی بولتا ہوں اس کے بارے میں، آپ کی کتاب ایام الصلح، یہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 422 میں ہے، میں کوٹ کرتا ہوں۔ اس میں ایک دوست ہے شہزادہ عبد المجید خان صاحب، انہوں نے کوئی کتاب تو نہیں خریدی براہین احمدیہ نے پیسہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ایک اعتراض بنا کے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا نا، کافی دیر کے بعد وہاں انہوں نے بطور اعتراض پیش کیا تھا، تو اس کا بالکل پورا جواب قولہ اقولو کہہ کے ایام الصلح میں درج ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں ہماری کتابیں، یہ لکھا ہے کہ 2 مرتبہ اشتہار دے دیا کہ جو شخص براہین احمدیہ کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری کتابیں ہمارے حوالے کریں اور اپنی قیمت لے لیں۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے انہوں نے کتابیں بھیج دی اور قیمت واپس لے لی، اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا، مگر پھر بھی ہم نے قیمت دے دی، اور کئی دفعہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینہ طبعوں کی ناز برداری کرنا نہیں چاہتے، اور ہر ایک وقت قیمت واپس دینے پر تیار ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے دنی طبع لوگوں سے خدا تعالیٰ نے ہم کو فراغت بخشی،
مگر پھر بھی اب مجدداً ہم یہ چند سطور بطور اشتہار لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی ایسا خریدار چھپا ہوا کہیں موجود ہے تو جو غائبانہ براہین کی توقف کی شکایت رکھتا ہے، یعنی ظاہر میں نہیں، غائبانہ بھی شکایت رکھتا ہے، وہ فی الفور ہماری کتابیں بھیج دیں اور ہم اس کی قیمت جو کچھ اس کی تحریر سے ثابت ہوگی اس کی طرف روانہ کر دیں گے۔ دیکھیں یہ کتاب کب لکھی ہے؟ 1898 میں اور 99 میں شائع ہوئی ہے، اس میں یہ بات لکھی۔ کسی کو شکوا رہا ہی نہیں بعد میں، اور آپ کو آج شکوا کیوں رہ رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ ہاں اگر آپ کو یہاں پر پھر بھی آپ کو شک لگ رہا ہے اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی وعدہ خلافی ہوئی، امانت پہ خیانت ہے، تو دیکھیں یہ بھی سنت رسول کے تابع ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تاریخ پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ یہودی آ کر قریش کو کہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح اصحاب کہف و ذوالقرنین کے بارے میں سوالات کریں، پوچھیں، تم لوگ جا کے پوچھیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور نے فرمایا فقال اتونی غدا اخبرکم، فقال اتونی غدا اخبرکم، کل آ جاؤ میں تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کلام میں جو الفاظ ہیں حدیث کے وہاں پہ، اس کلام میں حضور نے کوئی استثناء نہ کی، کوئی اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ نہیں کہا، اس کے تشریح میں کہتے ہیں۔ پھر حضور سے کچھ عرصہ وحی رکی رہی، حتیٰ کہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق گزرا۔ یہ سب الفاظ لکھے ہیں، میں عربی میں پوسٹ کروں گا چاہے تو۔ وہ کذبتہ قریش، اس وجہ سے قریش نے حضور کو جھوٹا آدمی قرار دیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ سب میں کروں گا، لیکن کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ کو اس وقت اس بارے میں وحی نہیں دی گئی، تأجیل ہو گئی ہے۔ تو یہ بات آپ دیکھیں گے تفسیر مظہری میں ہے، تفسیر کشاف میں ہے، سورۃ کہف کی تفسیر میں۔ اگر آپ کو نہیں ملا حوالہ، کوئی شک ہے تو مجھے بتائیں، میں پوسٹ کروں گا، کیونکہ یہاں پر وقت زیادہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سب باتیں آپ کے اور میرے درمیان مسلم ہے، اس پہ ہمیں زیادہ پوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اور آپ مانگے تو ضرور انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اب میں آپ کا جو اعتراض نمبر 2 ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے سیرت المہدی سے ایک صفحہ پوسٹ کیا ہے اور یہ بتانا اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ ایسے غلط تصرف کے تحت آ گئے ہیں کہ ایسا انسان بعد میں مامور من اللہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے کہیں شک یہ پڑ رہا ہے کہیں آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ کہیں ہم غلطی سے مرزا امام الدین کو تو نہیں نعوذ باللہ مسیح موعود مانتے، کیونکہ یہ سارا قصہ تو ان کے بارے میں ہے۔ مرزا امام الدین نے جو کیا اس کو لے کے آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ یہاں پر حضرت بانی جماعت احمدیہ جوانی کی عمر میں 28-29 سال کی عمر کا ایک پکا نوجوان پھسلایا گیا کسی اور کی باتوں میں آگے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا اعتراض ہے یہ؟ تو اس کا جواب دیکھیں، بعض دفعہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ خاندان کا بندہ تھا اور پیسے بھی اپنے والد صاحب کے تھے، کسی اور کا نہیں تھا، تو ویسے تو اس میں کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے کچھ ایسے الفاظ کو ذرا اسپیشل اپنے انداز میں بیان کیا کہ کوئی یہ بڑا پہاڑ بن گیا ہے، تو میں پھر اس کے جواب دینے پر مجبور ہوں۔ تو جواب میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قرآن مجید سے میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، میرا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ واضح کر دیا ہے۔ سورۃ القصص کی آیتیں ہیں، آیت 14 کے بعد سے آپ دیکھیں آیتیں آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو پختگی کی عمر کو پہنچا، موسیٰ علیہ السلام اور متوازن ہو گیا، یعنی چھوٹا بچہ نہیں رہا، جیسے آپ نے یہاں پر عمر کے بتا کے نا واضح کیا تھا نا مرزا صاحب کی کیا عمر تھی، 28-29 سال۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم بھی دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. لیکن کتنی صاف سیدھی بات ہے. میں سارے ترجمہ کرنے کی اب ضرورت ہے مجھے نہیں پتا, مختصر کر دیتا ہوں کہ شہر میں اس کے رہنے والوں کی غفلت کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ داخل ہوا تو وہاں اس نے دو مردوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ایک اس کے اپنے قبیلے کا تھا, دوسرا اس کے دشمن قبیلے کا. بس وہ جو اس کے قبیلے کا تھا اس نے اس کو مخالف قبیلے والے کے خلاف مدد کے لیے آواز دی. بس موسیٰ نے اسے سوچے سمجھے فوراً چلا گیا اور اس سے وہ ایک مکہ مارا, اس کا کام تمام کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ تو جو کچھ ہوا شیطان کا کام تھا, شیطان کا کام اپنے آپ سے سرزد ہونے کا اعتراف تھا کہ انہو عدو مضل مبین, شیطان تو کھلا گمراہ کرنے والا تھا. اس کے بعد کیا ہوا اگلے آیت پڑھ کے پھر پڑھیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اے خدا, اے میرے رب, اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا میں آئندہ ہرگز کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. لیکن مجرموں کے باتوں میں آ کر, مجرموں کی مددگار بن کر, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور علم ملنے کے بعد بلوغت کو پہنچ کے پختگی کی عمر کے بعد موسیٰ سے ثابت ہوا. کیا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو یہاں پہ؟ امام الدین کے ساتھ جا کر تھوڑے دن باہر رہیں اور خود کوئی غلط حرکت نہیں کی, کچھ دن ہٹے رہیں, اتنی سی بات تھی. اس کے لیے آپ نے اس کو اتنا باہر کر دیا. اگر پھر آپ کہیں تو یہاں باہر چلتے پھرتے رہیں, گھومتے رہیں, یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, کھانا کھانا باہر چلتے پھرتے رہنا یہ سنت ہے رسول قرآن مجید کے مطابق. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اعتراض کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کس بیس پہ آپ کر رہے ہیں, کون سی بڑی بات ہے, یہ آپ ثابت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری جو وائس میں نے 3 منٹ 12 سیکنڈ کی جہاں ڈالی ہے اس کے بارے میں بعض دوستوں نے بتایا کہ اس کی آواز کلیئر نہیں ہے, تو اس بات کو شامل کر کے میں تھوڑی سی مختصر بات اور بتاتا ہوں. یہاں میں نے یہ بتانا مقصد تھا میرا کہ اگر ہمارے عامر صاحب کا جو اعتراض یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب باوجود ایک بڑی عمر کے 28-29 سال کے پہنچنے کے کیوں دوسروں کے بہکاوے میں ہوئے, تو اس کا جواب یہ دے رہا تھا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آتینا حکما و علما, حکم اور علم بھی دے چکا تھا, اور ولما بلغ اشدہ واستوى, جب پختگی کی عمر کو پہنچا اور متوازن ہو گیا. سورہ قصص کی آیتیں ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا واقعہ وہ اس آیت میں نے بتایا تھا. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. یعنی اس شہر میں اس وقت داخل ہوا جب لوگ غفلت میں تھے, اور وہاں دو مردوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ایک اپنے قبیلے کا تھا, دوسرا کسی اور قبیلے کا. تو اپنے والے آدمی نے مخالف کے خلاف مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً, زیادہ سوچا سمجھا کچھ بھی نہیں, فوراً اس کی بات میں آ گیا اور اس کو مکہ مار دیا, اور وہیں پر اس کا کام تمام ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دل میں کہ یہ جو کچھ ہوا شیطان کا کام تھا. ان هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین, یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اب دیکھیں شیطان کی بات میں کیوں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی بات کے ایک اپنے قوم کے ایک آدمی کے بہکاوے میں آ گیا. وہاں حضرت مرزا صاحب اپنے ایک خاندان کے ایک دوست ایک آدمی کی بات میں آ گئے. پھر آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, رب قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, کہ خدا اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا میں آئندہ ہرگز کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. دیکھیں اس سے بڑھ کر وہاں کون سی بات ہوئی ہے.
پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد مدین چلے گئے اور کسی کو بتایا نہیں، وہیں رہے، 10 سال تک وہاں رہے، پھر شادی وغیرہ کر کے بچوں کے ساتھ آ گئے۔ یہاں پر مرزا صاحب اپنے والد صاحب کی خواہش کی تعمیل میں وہ نوکری کے لیے گئے، کچھ سال تک واپس آ گئے۔ تو دونوں میں دیکھیں آپ، اس کا مقارنہ کریں اور دیکھیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ جو ایک نبی کی تاریخ ہے اس کو پڑھ کر کوئی اعتراض کر سکتا ہے مرزا صاحب کے اوپر؟ پھر آدم علیہ السلام کی مثال اور ہے، میں ابھی بتانا نہیں چاہتا، یہ تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، دونوں کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ شیطان نے بہکایا، باوجود خدا تعالیٰ کی طرف سے انذار تھا، پھر بھی اس میں پڑ گئی، جبکہ ان کی نیت نہیں تھی، لیکن ان کی باتوں میں آ گئے۔ اس کا ذکر قرآن میں مفصل ذکر آ چکا ہے، وہ بھی ایک نبی تھے، تو پھر اس قسم کے اعتراضات کے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو بات آپ نے تیسری بات جو ایک اور جو پوسٹ کیا ہے، اس کے اوپر میں نے تھوڑا اسٹڈی کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جواب دوں گا، اور آج وقت ملا تو آج ہی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اب جو آخری ان کا سوال تھا وہ قابل اجابہ ہے، جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ مکتوبات احمدیہ میں سے صلح حدیبیہ کے تعلق سے، حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کئی سچے آدمی مرتد ہو گئے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ بتانے سے پہلے میں اس کے ایک خلفیہ، اس کا مقدمہ ذرا بتاتا ہوں۔ تریاق القلوب کی کتاب تریاق القلوب میں، یہ جو روحانی خزائن کے جلد 15 صفحہ 514 میں یہاں پوسٹ کر لوں گا، اس میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے پیش گوئیوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں غلطی کرنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک مثال یہ دی ہے، دیکھو یہودی اب تک نہیں کہتے یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے آیا ہوں، اس بات کو بظاہر پوری ہوتے نہ دیکھا، اس وجہ سے یہود نے مسیح کو قبول نہیں کیا۔ پھر دوسری مثال آپ آگے چل کر یہ دے رہے ہیں، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور پر جاہلوں کے اعتراض ہے، جیسا کہ حدیبیہ کے واقعے پر نادان مرتد ہو گئے تھے۔ کیا اب تک پادریوں اور آریوں کی کلموں سے وہ تمام جھوٹے الزام ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شائع نہیں ہوتے؟ تو دو مثالیں دی ہیں آپ نے تریاق القلوب میں، اور جو آج تک یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے نہیں مانتے، اور آریوں اور پادری اب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے وقت آپ کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ بات بالکل ایسی ہی بات ایک اور موقع پر آپ نے نواب محمد علی خان صاحب کو سمجھاتے ہوئے لکھا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ نواب صاحب کو ایک ذاتی خط کے ذریعہ ان کے شک پر تفصیلی جواب دینے کا موقع تھا، تو نواب صاحب کو ایک پیشگوئی کے جو فی الحقیقت مشروط تھی آتھم کے بارے میں، عبداللہ آتھم کے بارے میں، تو بظاہر پوری ہوتے نظر نہ آئی، اور اس بات کو نہایت ایمانداری سے انہوں نے، یعنی بجائے سے کہ وہ اطلاع میں پڑھیں، انہوں نے جو ذہن میں بات آئی اس کی ایمانداری سے انہوں نے ایک ذاتی خط کے رنگ میں حضرت مرزا صاحب کو لکھا اور دریافت کیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تب اس جس کے جواب میں حضرت مرزا صاحب نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، وہ ہے اس مکتوب میں۔ تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ ایسے مواقع پہلے بھی ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی مثال جیسا کہ تریاق القلوب میں بتایا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی مثال بھی وہاں پر صلح حدیبیہ کے عقب میں جو پیش آئی، جو باتیں پیش آئی تھیں اس کی مثال دی۔ تو حقیقت میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بارے میں اس دن جو وہ اسلام کی تقریباً ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، قرآن سے لے کر حدیث سے لے کر تاریخ کی کتابوں میں سب میں آپ کو ملے گی بات، یہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال نمایاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن وہ پیشگوئی کو بظاہر پوری ہوتے نظر نہ آنے پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے اسلام پر شک کیا تھا، ایسا خطرناک موقف تھا اس دن۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی، تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو دل سے ابھی تک ایمان نہ لانے والے بھی کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو سچے کہتے تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں کافی لکھا ہے
لکھا ہے کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، کہہ کے ان کو بتایا. اور اگلی آیت میں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، رسول اور مومن لوگ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں آئیں گے. یہ سب ان کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، اور یہ لوگ ساتھ جانے چاہتے بھی نہیں تھے. تو ان کا حال سوچ کے دیکھیں، صلح حدیبیہ کے ساتھ حج کیے بغیر واپس آ گئے تو ان کا کیا حال ہونا تھا. تو کیا یہ ان کے ارتداد، مرتد ہونا بعید از قیاس نہیں ہے؟ تو واقعی یہ بات ہو چکی ہے. اب اس کی دلیل میں آپ کو وہ ایک اور جگہ تھوڑی سی مزید وضاحت سے بتاتا ہوں. یہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا مختصر بتاؤں. ایک مشہور محدث، فقیہ، مورخ القاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی بات کو شرح الشفا میں جلد نمبر 2 صفحہ 231 میں بیان فرماتے ہیں. اس بات کو کہتے ہیں یروى ما ورد فی امر قضیۃ الحدیبیہ، حدیبیہ کے واقعہ کے تعلق سے جو بات وارد ہوئی روایت کی جاتی ہے. وذلك انه علیہ الصلوۃ والسلام رأى رؤیا عام الحدیبیہ انه دخل مکہ وهو واصحابہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال میں خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. فصدہ المشرکون فرجع الی المدینہ، تو مشرکین نے آپ کو روکا، اس لیے آپ مدینہ واپس آ گئے. فکان رجوعہ بعدما اخبر انہ یدخلها، آپ کا واپس آنا بعد اس کے کہ اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ آپ ضرور داخل ہوں گے. فتنۃ لبعضہم، بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، فتنے کی باعث ہو گئی. قال تعالی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا جو رؤیا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا وہ تو لوگوں کے لیے فتنہ ہی تھا، یہ فتنہ تھی. ای امتحانا لشأنہم و اختبارا فی ضعف ایمانہم، یہ ان کے لیے امتحان تھا اور ان کے ضعف ایمان کے لیے ایک بڑا اختبار تھا، امتحان تھا. حیث قال بعض المنافقین، یہاں تک کہ بعض منافقین نے کہہ لیا کہ واللہ ما رأینا المسجد الحرام، ہم نے مسجد حرام تک نہیں دیکھا، یعنی اس کا موقع نہیں ملا. تو یہ واقعہ ہو چکا ہے، امر واقعہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات تفسیر ابن کثیر میں ہے یا نہیں، اس پر ہے اب سوال. تو بات یہ ہے، اس تفصیل کے ساتھ انہی الفاظ میں تفسیر ابن کثیر میں میں نے نہیں دیکھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پوری کی تفسیر میں نے A to Z پڑھ لیا ہے، بظاہر جتنا ہو سکا تھا میں نے دیکھا، انہیں نہیں دیکھا. لیکن اس بار یہاں اس وقت جو واقعہ پیش ہوا اس کا ذکر ہے ضرور. صحابہ کی حالت، منافقین کی حالت، عمر اللہ عنہ کی حالت، یہ اس میں ذکر ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک اور تالیف ہے البدایہ والنہایہ، اس میں بھی ہے. بات یہ ہے کچھ باتیں ذاتی گفتگو کے دوران، جب ذاتی گفتگو ہوتی ہے اس دوران کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ تفصیلی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ جزئی باتیں، اور ان میں سے جزئی بات کی دلیل دی جاتی ہے بعض دفعہ. یہ ایک عام باتوں میں ہو جاتا ہے اس طرح. تو یہاں پر وہی ہوا، یہاں تفسیر ابن کثیر میں ہونے والی بات کو فوکس نہیں کیا گیا بلکہ اس واقعہ کی طرف فوکس کر کے بتایا کیسے ابتلاءات آتے ہیں، یہ بات ہوئی تھی. پھر تفسیر ابن کثیر کا لفظ یہاں پر لکھنا یا تو جزئی ذکر کی وجہ سے ہے یا پھر سہون بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سہون ایسے بات کرنا ایک ذاتی رسالہ خط لکھتے ہوئے اس کو قابل مواخذہ نہیں ہے. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، بخاری کی روایت ہے، میں تم جیسے ایک بشر ہوں اور میں بھی تمہارے جیسے بھولا کرتا ہوں، جب میں بھول جاتا ہوں تو مجھے یاد کرایا کرو. تو جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے وہ امر واقعہ ہے، اور اس کا ذکر اسی طرح مین وعن تفسیر ابن کثیر میں نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعہ غلط ہے، بلکہ جزئی طور پر ضرور ذکر ہے، اور تریاق قلوب میں جو بات بتائی وہی یہاں پر اس خط میں بھی ہے. تو ان تمام امور کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے. اس بات کو ہمارے معترض صاحب نے پیش کیا تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اس سے بڑی بات ان کے سامنے شاید نہیں ہے. لہذا آخر پر میں ایک اصولی بات یہاں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ دیکھیں مجھے آج جواب دینا پڑا، اتنا ٹائم لینا پڑا اور کافی وقت اس کے لیے خرچ کرنا بھی پڑا. یہاں سننے والوں کے لیے بھی کافی کلپس
आ गई हैं और सब उनको सुनना भी पड़ेगा। तो उसूली बात यह है कि हमारे मोहतरम आमिर साहब, जब भी कोई एतराज़ आप करेंगे, एक तो मैंने कहा एक एक बात पेश करें, उसके जवाब आने पर अगली बात पेश करें, 2 या 3 इकट्ठे ना पेश करें। दूसरी बात है कि जब भी आप कोई एतराज़ पेश करते हैं तो पहले इस बात पर देखें, उससे थोड़ा पहले और बाद में भी अच्छी तरह पढ़ के देखें, हो सकता है वहीं पर उसका जवाब होगा। 80% के मसाइल ऐसे ही होते हैं कि वहीं पर उसके जवाब मिल जाते हैं। या फिर ये भी देखें, अगर आपको आगे पीछे पढ़ने से जवाब नहीं मिला, वाकई एतराज़ है आपके नज़दीक, तो फिर आप ये देखें कि क्या इससे मुशाबा एतराज़ दीगर अंबिया पर नहीं हुए, फिर वो नबी नहीं बने। इस उसूल को भी देखें, फिर आपको काफ़ी एतराज़ात आपको ऐसे ही छोड़ सकेंगे आप। फिर भी कोई रह जाए तो आप ये भी देखें, मैं सब उसूली बात बता रहा हूँ कि ये मारूफ उसूली बात है, तफसीरुल कौली मा ला यर्दा बिही काइलुहु बातिलुन, कि किसी की बात को उसके कायल के मकसद बयान से हटाकर दूसरे मानों में लेना ये गैर मकबूल है, फिर वो दलील नहीं बनती। तो इन उसूलों को मद्देनजर रखकर आप दलील पेश करें, तो फिर आपका मेरा और सामीन का वक्त बचाने में बड़ा अच्छा एक मौका होगा। उम्मीद है कि आप ऐसे करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं आखिर में भी बता दूं कि कल के दिन मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँगा, मैं एक सफ़र पे हूँगा। अब आप जवाब आज दें या कल दें, बात एक ही है। मैंने फिर वो सुनना है, वो जवाब देना है मंडे के दिन इंशाअल्लाह हस्ब तौफीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।